السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت کا باب۔ اس باب میں امام مقدسی علیہ رحمہ کا مقصود نماز کے اندر قراءت کی صفت کو بیان کرنا ہے، وہ مقدار کے اعتبار سے ہو، وہ کیفیت کے اعتبار سے ہو، یا وہ حکم کے اعتبار سے ہو، یعنی نماز میں کون سی قراءت فرض ہے اور کون سی قراءت فرض کے علاوہ ہے، اور قراءت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 104 ہے، عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے کوئی نماز کسی بھی بندے کے لیے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرنے والے کے لیے کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلیہا، حدیث نمبر 756، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، حدیث نمبر 394 ہے۔ یہاں لا صلاۃ، یہ لا نفی جنس کا ہے، صلاۃ اس کا اسم ہے جو مبنی علی الفتح یہاں پر موجود ہے۔ تو قواعد کے مطابق نفی اصولی طور پر وجود کے لیے نفی ہوتی ہے، اگر وجود کی نہ ہو تو پھر صحت کی نفی ہوتی ہے، اگر صحت کی نہ ہو تو پھر کمال کی نفی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ نفی وجود کی نفی ہے، کیونکہ بالترتیب جب ممکن ہے اس کا نفی وجوب کے لیے یعنی یہاں پر لا صلاۃ کے اوپر جو لا ہے، اس نفی کو صحت کی نفی پر ہم محمول کریں، اس چیز کی علت ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے۔ لا صلاۃ، یہاں صلاۃ عموم پر لفظ بولا گیا ہے، جو صلاۃ الفریضہ، صلاۃ النافلہ، نفلی نماز، فرضی نماز، رکوع والے، سجدے والے یا نماز جنازہ، کوئی بھی شرعاً جس کو نماز کہا جا رہا ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں شامل ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی کوئی رکعت سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ لمن لم یقرأ، اس میں ہر ایک نمازی شامل ہے، یعنی لا صلاۃ لمصلی لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، نہیں ہے کسی نمازی کی کوئی نماز۔ تو فاتحۃ الکتاب یہ بالاجماع سورۃ الفاتحہ ہی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام ام القرآن بھی رکھ لیا گیا ہے، کیونکہ سارے کے سارے قرآن کے معانی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں توحید کا ذکر ہے اپنی قسموں کے ساتھ، نیک اعمال کا ذکر ہے، بہترین منہج سلیم کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں کی اقسام، گمراہ، مغضوب علیہ، انعام یافتہ، اسی وجہ سے اس سورت کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں جلد نمبر 1 صفحہ 31 پہ بہت تفصیلی بحث کی اسی بات پر۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے اندر کئی ایک فوائد کو لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلا فائدہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کی نمازوں میں اس کی قرات کو واجب قرار دے دیا۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات کے بغیر کوئی بھی نماز درست نہیں ہے، چاہے وہ امام کی نماز ہو، چاہے مقتدی کی نماز ہو، چاہے اکیلے بندے کی نماز ہو۔
اس کی تفصیل احادیث کی کتب میں شارحین نے اپنی شروحات میں بیان فرمائی ہے۔ فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جو قرأت ہے یہ ہر رکعت میں واجب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اسی حدیث پر جو تفصیلی روایت وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، یہ بیان فرما کے سورۃ فاتحہ کو ہر رکعت کے لیے واجب قرار دے دیا۔ فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ فرض ہو یا نفل ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت واجب ہے۔ فائدہ نمبر 5 کہ صلاۃ الجنازہ میں بھی سورۃ الفاتحہ کی قرأت واجب ہے، کیونکہ صلاۃ کا لفظ نکرہ ہے اور نکرہ جب نفی کے سیاق میں آتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ فائدہ نمبر 7 یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی قرأت اگر کوئی انسان دل سے کرے، دل سے القراءۃ بالقلب، تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ سورۃ الفاتحہ کی قرأت انسان کے الفاظ کے ذریعے ہونی ضروری ہے، چاہے وہ سرن ہو یا چاہے جہرن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھ کر اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔